अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद महमूद। प्रोग्राम है आज तक की सच्चाई। आज हम नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी अहम शख्सियत प्रेस के हवाले से एक नाम है, इनका मकाम है और इनकी 20 साल खिदमत है। तो आइए मुलाकात कराते हैं अफजल वारसी साहब से, जो यहाँ के सदर भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वासिफ साहब, आपकी इतना अरसा हो गया खिदमत में, ये बताइए कि प्रेस क्लब में क्या खिदमत है, सहाफ़ियों के लिए क्या ऑप्शन है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, अब तक आपने क्या किया और क्या क्या करना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे नेशनल प्रेस क्लब को ये इज़्ज़त बख्शी है और आज आपने हमारा मौक़िफ़ लिया है और अपने यूट्यूब चैनल के तवस्सुल से ये पैगाम जो है पूरी दुनिया में जाएगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ सहूलियात जो हुकूमत से हमें मिलनी चाहिए वो हमें इस वक्त तक बिल्कुल 0% है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहात तो उनको पता होगी जो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हमें सुनने में और समझ में आई है कि हमें अपने यारों ने ख़ुद कर दिया रुस्वा कि बात कुछ भी ना थी और वजाहतें थी बहुत। कुछ ऐसे अवामिल हैं जो हमें फ़ंड्स के रसाई तक जो है वो नहीं करने दे रहे हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट के पास इतना फ़ंड हो। उस वक्त कराची में 7-8 प्रेस क्लब्स हैं और वो फ़ंड डिवाइड्स हो जाएंगे तो कुछ लोगों को जो है इसमें परेशानी का सामना हो सकता है। चूँकि हमारा एक रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है और अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हमारे पास हैं और अखबारात के एडिटर्स, पब्लिशर्स और एक बड़ी तादाद हमारे पास है और लोग बेतहाशा हमारे पास मेंबरशिप हमारा काम जो हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में किया है, बिलख़ुसूस मेरे ज़ेर सदारत में, मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए, अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन चूँकि पब्लिक भी इस बात को समझती है, हमारी जितनी साफ़ी बरादरी है कि आप से पहले इस इंटरव्यू से पहले मेरी खालिद साहब से आपसे बात हो रही थी कि आपके ख़्याल, आपकी नीयत जो है वो ऊंची होनी चाहिए, आपका मकसद और आपकी सोच जो है वो बड़ी होनी चाहिए। मैंने अपने मकासद में ये बात पहले दिन से डाली हुई थी जब मैं इस क्लब के प्रेसिडेंट के तौर पर आया था कि हमें क्या क्या चीज़ों की इस दौर जदीद में जो आलमी मीडिया से मुकाबला करने के लिए हमें जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसको किस तरीके से हमने सर्वाइव करना है। तो सबसे पहले हमें जो इस आलमी मयार के मुताबिक हमें जो है अपने लोगों को तैयार करना है। जिस तरीके से मीडिया वार कहते हैं या 5th जनरेशन वार कहते हैं, तो ये भी एक किस्म की जंग है हमारी कि हमें हमारी सच्चाई को जो है वो पेश नहीं किया जाता है और झूठ से और मुलम्माकारी से काम लेकर जो है वो अवामी राय तैयार की जाती है। मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है अवामी राय के बनाने में और हुकूमतों को बनाने में, हुकूमतों को बिगाड़ने में। नए जो हमारे नौजवान नस्ल है उनको जहन जो है, और आजकल तो आपको पता है AI भी आ गया है, डिजिटल बहुत सारी चीज़ें इस तरह आ गई है कि हर बच्चे के पास जो है वो किताब हाथ में हो ना हो, खिलौना हो ना हो, लेकिन मोबाइल का होना, सोशल मीडिया का होना, उसकी रसाई बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो पाकिस्तान में इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें रियासत से और वालिदैन के हाथ से निकल कर वो एक 6 इंच की स्क्रीन तक महदूद हो गई है। तो अब ये जो सैलाब जो आ गया है, इस सैलाब से हमें मुमकिन तौर पर निपटना है और इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। हम अभी देर हो चुकी है हमें, लेकिन अभी भी वक्त गुज़रा नहीं है, हमें इसके लिए तैयारी करनी है। मेरा जो अगला प्लान या मकसद है कि हमारे यहाँ क्लब की सतह पर जो है, क्योंकि ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का काम है वो कर नहीं रही हैं जो साफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक डिजिटल लाइब्रेरी हो, यहाँ पर एक अच्छा सा स्टूडियो हो, यहाँ पर लोगों को जो नई जनरेशन है जो हाथों में माइक लेके यूट्यूबर बन रही है या ऐसे जो ख़ुद साख्ता किस्म के जर्नलिस्ट बने हुए हैं या जो डिग्री याफ्ता हैं जिनके पास अभी कोई अच्छे प्लेटफार्म नहीं है, क्योंकि इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री बिल्कुल ज़वाल पजीरी की तरफ है। मैं तकरीबन 20 साल मैंने प्रिंट मीडिया में गुजारे हैं। प्रिंट मीडिया तो बिल्कुल ही इस वक्त 0 पोजीशन पर आ चुकी है, यानी ये समझ लें कि लोग अपना नाम ज़िंदा किए हुए हैं और इस वक्त अखबारात की छपाई और ये मुमकिन नहीं है और उसकी ख़बर की वो वक़्त और वैल्यू भी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे वो नहीं रही है। सिर्फ़ एक जस्ट स्टैम्प पेपर के तौर पर
ایک اخبار کی حیثیت رہ گئی ہے. برا نہیں مانیے گا، بہت سارے دوستوں کو یہ بات شاید اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن جو بات حقیقت ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اس وقت چونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اس دور کی تیاری کے لیے ہمارے ذہن اور لوگ تیار نہیں. چند ہزار لوگ ہیں یا چند سو لوگ ہیں جو اس وقت ان چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں، لیکن ہمارا وہ طبقہ جنہوں نے اپنے 40-50 سال اس پرنٹ میڈیا انڈسٹری کو دیے، جو پرنٹ انڈسٹری جو ہے وہ ڈیجیٹل، سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کی ماں ہے، کیونکہ یہیں سے سارے انیشیل سٹیج ہمارا وہی تھا. چونکہ اب وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، ایک منٹ وارثی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ آپ کو فنڈس مہیا نہیں کرتی ہے سرکار، گورنمنٹ نہ، اور دیگر جو ہمارے آپ کے جو صحافی ادارے ہیں یا کلبس ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے. آپ کو نہ کرنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ جو آپ کا فیوچر پروگرام ہے، ہاؤ کین پاسبل، وہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب آپ کے پاس فنڈس نہیں ہوں گے؟ گزشتہ 2.5 سالوں میں ہم نے اس کلب کو، جو کہ ایک ویران تھا، دوبارہ سے ریسٹرکٹ کیا. یہاں ہم نے تمام لوازمات پورے کیے اور لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل قسم کے ہم نے سیمینارز اور پروگرامز کیے، اور شہر کی، ملک کی بڑی اعلیٰ ترین شخصیات اسی جگہ پر آئی، پروگرام میں شامل ہوئی ہے. وہ آپ ہماری فیس بک اور گوگلز پر جا کر آپ یہ ساری پروگرام جو ہم نے وہاں سبمٹ کیے ہوئے ہیں. تو پاسبلٹی یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں سرکار نے 0% روپے ہمیں دیے ہیں، 1 پیسہ ہمیں یہاں پر نہیں ملا ہے. ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے، اور اپنی برادری اور اپنے جو ویل وشر ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے. ایک ہمارے ہاں جیسے اخبار میں اشتہار لگتا ہے تو اس سے اخبار کو آکسیجن ملتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے اس کلب میں بہت سارے ایسے ایونٹس کیے ہیں جس سے ہم نے فنڈز جنریٹ کیے، اور اسی سے ہم نے اپنے صحافی برادری کی بھی مدد کی اور اس کلب کو بھی رینوویٹ کرتے رہے. اچھا وارثی صاحب یہ بتائیے، جو دوسرے کلبس ہیں ان کے جو عہدیدار ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کا ریزن کیا ہے؟ جبکہ آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور 20 سال سے خدمات کر رہے ہیں، اور لوگوں کافی ویلفیئرس کا بھی کام کیا آپ نے، صحافیوں کی بھی مدد کرتے رہتے ہیں، اور سیلف میڈ پرسن ہے آپ. تو اس کی کیا وجہ، اس کو کیسے ختم کیا جائے یا اس کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے، کیا میسیج دیں گے؟ جب میں یہاں صدر بنا تھا تو لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ فلاں جو ادارے کے لوگ ہیں وہ آپ کو 2 نمبر کہتے ہیں یا جعلی کہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا کہ آپ کی 1 شادی ہوئی ہے یا 2 شادی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم، جو لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں، ہم ان کی سوتن ہیں، یعنی دوسری بیوی ہیں جو ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہ. لیکن جب ہم سے وہ اکیلے میں در پردہ ملتے ہیں تو وہ کچھ، ان کا بیان کچھ اور ہوتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں پہلے بھی یہ شعر عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں، ہمارے ہی جو فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمیں کوئی باہر سے مخلوق آ کر برا بھلا نہیں کہتی ہے. ہمیں اپنے ہی لوگ جو ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دوسروں کو برا کہنا اور اپنے آپ کو اچھا کہنا، ایسی دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے جو اپنے کو برا کہے اور دوسرے کو اچھا کہے؟ اچھا دوجا وارثی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جرنلسٹ جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ میں بہت ہے. ابھی ریسنٹلی اسی مہینے میں 4 سے 5 صحافی جو ہے وہ کو ٹارگٹ کلنگ میں آئے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سرکار کو کیا کہیں گے، یا ہماری صحافی برادری کی حیثیت سے، ایک آپ صدر کی حیثیت سے کیا میسیج دیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بیسیکلی میں اگر صدر ہوں تو ایک کلب ہمارا جو ہے وہ اصل میں انٹرٹینمنٹ کلب ہوتا ہے. اس میں ہماری یہ جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں جس کے پاس بے انتہا فنڈز ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، حکومت ان کی بات بھی مانتی ہے، سنتی ہے، اور وہ ایک عالمی سطح کے اداروں کے ساتھ وہ منسلک ہوتی ہے. اور چونکہ یہ جرنلزم صرف ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں صحافیوں کو، آپ دیکھیں اس وقت فلسطین میں جو جنگ ہو رہی ہے، وہاں اگر کوئی صحافت کرتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، ان کے چینلز اڑا دیے جاتے ہیں. کشمیر میں اگر کوئی صحافت کر رہا ہوتا ہے، جہاں پاکستان دنیا کا سب سے خطرناک صحافیوں کے لیے قرار دیا گیا ہے، تو یہ کہ اگر صحافی کوئی مارا جاتا ہے تو سرکاری سطح پر اس کے لواحقین کو کیا امداد ہونی چاہیے، گورنمنٹ کے کیا اصول ہے، اس کے رائٹس کیا ہیں؟ سر اصل میں ہوتا یہ کہ چونکہ اداروں نے بھی اس کے رائٹس رکھے ہوتے ہیں. جس ادارے سے وہ منسلک صحافی ہے اس ادارے میں اس کے فنڈز ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ
جو ان کی گریجویٹی وغیرہ ہے اور ویج ایوارڈز ہیں وہ انشورنس بھی ہے، لیکن نہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی صحافی کو اس کی فیملی ہمارے پاس آتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے اور آپ ہمیں کوئی نہ کوئی وسائل کر کے دیں۔ اچھا، نئے جو جرنلسٹ آ رہے ہیں، صحافی آ رہے ہیں جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بعض صحافی جو ہے، بعض اخبارات جو ہے فیک بھی ہے، وہ بلیک میل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ صحافت میں انٹر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ پچھلے ایک ہمارے دوست نے بھی مجھ سے انٹرویو لیا تھا اسی بارے میں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مائک لے کے یا کارڈ لٹکا کر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی یہ مثال دی تھی کہ اگر ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر آ جائیں تو وہ پولیس والے تو نہیں ہوں گے نا۔ اگر ہمارا کوئی لبادہ اوڑھ کر یا ہمارا نام استعمال کر اسی لیے حکومت نے جو ہے جنرل مشرف صاحب کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے آرڈیننس 2002 نافذ کرنے کے بعد یہ قدغن لگا دی تھی کہ یہ کرائٹیریا ہوگا جرنلزم کے حوالے سے، پبلشر کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنی رائے قائم کر دی تھی اور ایک کوالیفیکیشن ایک دے دی تھی۔ ہمارے یہاں مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا، یہ نہیں معلوم کیا جاتا کہ آپ کس ادارے سے ہیں، اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو جب جا کر پتہ چلتا ہے جب کوئی ادارے کارروائی کرتے ہیں اور اس میں جب وہ پکڑے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ جعلی تھے یا 2 نمبر تھے۔ تو اس میں ہمیں اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے 15 کو اطلاع دی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ جو صحافی برادری جو نظر آ رہی ہے یہ مجھے صحیح مشکوک ہے، یہ لوگ یا لبادہ اوڑھ کر آئے ہیں۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہمیں تنظیموں کو بیٹھ کر اس میں بڑا ورک کرنا پڑے گا۔